خانہ کعبے کی انرجی جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی پوری کائنات کی انرجی، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات کی انرجی کلاک وائز ٹریول کرتی ہے، صرف خانہ کعبے کی انرجی اینٹی کلاک وائز ہے. آپ نے بتایا تھا بیلنس کرتی ہے. اس کے طواف سے، اس کی اینٹی کلاک وائز طواف سے پوری کائنات کا انرجی سسٹم بیلنس ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں پازیٹیو انرجی کا سینٹر خانہ کعبہ ہے. یہ مکے میں کیوں ہے؟ یہاں پہ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے یہاں بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو صاف کیا، وہ یہاں بنایا یہیں پہ، کیونکہ بالکل یہ بیت المعمور کی، یعنی میں اورین سٹارز کی بات کر رہا ہوں نا، تو بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے. اب خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی وہ جگہ تھی جب آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا گیا تو جبل نور پہ اترے، جہاں پہ آدم علیہ السلام تھے ایڈن گارڈن میں. وہ جب دنیا میں تشریف لائے، ایک حضرت آدم ادھر ایڈم سپیک کے اوپر اور اما ہوا جدہ میں، تو یہ دونوں علاقے جو ہے نا یہ ایسے ہی ہیں. اور جہاں ملاقات ہوئی ان کی جبل نور جو میدان عرفات میں، تو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور وہ وہاں پہ اما ہوا سے ملے، وہاں آپ نے دعا کی، اس لیے وہ مناسک حج میں شامل ہے وہ جگہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ جبل نور جو ہے یہ بھی کہیں اللہ کے، یہ جہاں پہ یہ جو عبادت کا گڑھ ہے نا، بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ اللہ کے شاعر ہیں. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے یہ جگہیں ہیں، صفا، مروہ، خانہ کعبہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ. ٹھیک ہے، یہ ساری وہی نشانی ہے. اب اس کا اسلام سے پیرامڈز کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر میں آگے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں، کیسے، کیونکہ کائنات کو بنانے والی ایک واحد کارساز ذات ہے، بے شک ایسے کوئی شک انسان کو ذہن عطا کرنے والی ایک واحد کارساز ذات ہے. اور اس کے جو ہیں وہ مظہر آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی بھی سیولائزیشنز ہیں ان کی زبانیں ڈیفرنٹ ہوں، ان کے لہجے ڈیفرنٹ ہوں، ان کی گرامر ڈیفرنٹ ہو، فونیٹک سیم ہوں گے، آوازیں سیم ہوگی. کون تھا جس نے کہا تھا فونیٹک وڈ بی دی سیم؟ پوری دنیا میں جتنا میتھمیٹکس کا سسٹم ہو، گنتی 1 سے 9 کے اندر بند ہوگی. پوری دنیا میں جتنا بھی تقویم کا نظام ہو، کیلنڈرز ہوں، مہینے 12 ہی ہوں گے. کون تھا جس نے فیصلہ کیا؟ قرآن پاک تو یہ 1400 1450 پونے 1500 سال پہلے تک آ رہا تھا نا، یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کو ہجرت کیے ہوئے ہجری سال کے مطابق کچھ 1400 جو ہے وہ 47 48 کے قریب 1450 سال کے قریب سال ہو گئے. تو 13 سال اس سے پیچھے لگا لیں قرآن پاک کو، ٹھیک ہے، اعلان نبوت کے بعد. تو یہ اتنے کی سال ہی ہوئے ہیں نا، 1400 جو ہے وہ 50 سال، 1460 سال، 65 سال. صحیح. قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. کون سی ایسی طاقت تھی جو قرآن پاک آنے سے ہزاروں سال پہلے اس اصول کو دنیا میں امپلیمنٹ کروا رہی تھی؟ کوئی کیلنڈر آپ کے پاس 12 سے دور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کائنات کا کارساز، واحد کارساز، وہ کردگار صرف اللہ ہے. اس نے فیصلہ کر لیا، وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا. وہ بگ بینگ تھیوری سے بھی پہلے سے امپلیمنٹ ہو رہا تھا. بظاہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے 40 سال کی ایج میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا، لیکن آپ کا فرمان ہے جو آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی تو پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے، نبی تو دنیا سے آنے سے پہلے نبی ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی جس کے 2 IC ہیں، یعنی جس نبوت کے سیکنڈ ان کمان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ تو جھولے میں بولتے ہیں، وہ تو ماں کی گود میں بولتے ہیں. قرآن پاک میں وہ لفظ ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، جعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا اور مجھے حکمت سکھائی. ٹھیک ہے، یہی اسی طرح کے جملے جو ہیں وہ ملتے جلتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
میں جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوں، انا بشر مثلکم. اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں تمہیں کتاب کی تعلیم دینے اور حکمت سکھانے.